مذہبی تنظیم کے دھرنے ختم کرانے کے لیے حکومتی تیاریاں مکمل، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائنل آپریشن آج کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب کانسٹیبلری اور اینٹی رائٹس فورس کے تازہ دم جوانوں کے دستے پوائنٹس پر بھیج دیے گئے ہیں۔ پابندی کے اعلان کے باوجود کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت متعدد مقامات مذہبی جماعت کے احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے بیرسٹر وقاص ابریز خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وقاص، کیا سمجھتے ہیں آج جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جانب سے جو ہے منظوری بھی دے دی جائے گی ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس اقدام کو حکومت کی جانب سے جو اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے پارٹی کا کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت رجسٹر بھی کروائے، اور آئین کے تحت جو آرٹیکل 17 ہیں، 17(2) کے تحت اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی انٹیگریٹی، سوورینٹی اور ٹیررزم کے زمرے میں آتی ہے، تو ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کے پاس ان ٹوٹو یہ اتھارٹی موجود ہے، پاور موجود ہے، تو ایسی جماعت کو جو ہے وہ بین کر سکتے ہیں یا ایسی جماعت پہ پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ ایسا جو پولیٹیکل پارٹی آرڈیننس 2002 ہے، اس کا بھی آرٹیکل 15 ہے، اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ان ٹوٹل یہ اتھارٹی کے پاس موجود ہیں کہ وہ ایسی پارٹی جو کہ ٹیررزم میں یا پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے خلاف کوئی کام کرتی ہے اس کو بین کر سکتے ہیں، اور 15 ڈیز کے اندر وہ ایسے میٹر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں گے ان دی شیپ آف ریفرنس، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے آیا کہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ریٹین کریں گے یا اس پابندی کو اپ لفٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے، اور ابھی 15 دن کے اندر یہ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی کہ آیا کہ سپریم کورٹ جو یہ پابندی لگائی گئی ہے یہ اس پارٹی کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان فائنلی ڈسکوالیفائی ہی کرے گی اور پاکستان کے اس پولیٹیکل کلچر سے آؤٹ کر دے گی، اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا ود ان دا ریزنیبل ریسٹرکشنز، ان پہ کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، ان کو پینلائز کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ 15 دن کا وقت ابھی موجود ہے، اور 15 دن کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ یا 15 دن کے اندر سپریم کورٹ یہ فردر جو ہے اس پہ کوئی گائیڈ لائن یا کوئی لائن آف ایکشن اپنا ڈیسائیڈ کرے گی۔ اچھا وقاص، جو ٹی ایل پی کے رہنما تھے انہوں نے 2-3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے انار کی نہیں پھیلائی، اگر ایک جماعت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ماننے والے فالوورز اگر کسی قسم کی انار کی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، کیا دہشت گردی کے دائرے میں کارروائی کی جائے گی پھر؟ بالکل جی، جو کل شیر رشید صاحب نے بھی کارروائی کی ہے اور جو خاص طور پہ 1997 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا حوالہ دیا، اس کی دفعہ 11(2) کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی جماعت کے کارکن جو ہے وہ کسی بھی دہشت گردی کی اقدام کے اندر یا ایکٹیویٹی کے اندر انگیج یا انڈلج نظر آتے ہیں تو ان کے خلاف ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے جو کہ پبلک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو اگر کوئی شخص انڈینجر کرتا ہے تو اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 بھی موجود ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ان ٹوٹو اگر ان کی جماعت کو دیکھا جائے تو ان کی جماعت کے حوالے سے پارٹی آرڈیننس جو 2002 ہے اس کا بھی سیکشن آرٹیکل 15 اور 16 موجود ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے چونکہ ان کی ابھی جو ہے کچھ لوگ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 یا 3 سیٹیں ہیں، تو اگر ان کی پارٹی کو ختم کیا جاتا ہے یا مکمل طور پر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر سے، تو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد وہ جو 2 یا 3 لوگ جو کہ ان کے ممبر ہیں مجلس شورا پارلیمنٹ کے، وہ بھی اپنی جو وہاں پہ سیٹ ہے یا ممبرشپ ہے وہ بھی کھو دیں گے۔ اچھا وقاص، یہ بتائے گا اگر تحریک لبیک کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو وہ اگر ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کورٹ میں؟ بالکل کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 17(2) ہے آئین پاکستان کو، اس کے تحت اسے سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ کی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کو رن کریں، آپریٹ کریں، اور کسی بھی موقع پہ یا کسی بھی مقام پہ پروٹیسٹ کرنا یا اسمبل ہونا یہ ہماری آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ لیکن جو آئینی اور کانسٹیٹیوشن رائٹ آرٹیکل 16 دیتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اکٹھے ہو کے دھرنا دے سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ لیگل امپیڈیمنٹس ہیں، لیگل چیکس ہیں، اور کچھ لیگل آپ جب بھی دھرنا دیتے ہیں یا لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویپنز یا آرمز نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک ان آرڈر یا لہٰذا یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1960 کے اندر جماعت اسلامی پہ بھی اسی طرح پابندی لگائی گئی اور بعد میں ان کو اجازت دے دی گئی، اور 1970 میں بھی جو 70 کی دہائی کے اندر نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی۔ تو پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو 2 دفعہ ایسی جماعتوں پہ پابندی لگائی گئی
جو کہ پھر بعد میں ان کو ریسٹور بھی کر دیا گیا اور 70 کی دہائی میں عوامی نیشنل پارٹی پہ لگائی گئی، پھر دوسرے نام سے اپنی پارٹی رجسٹر کر ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی. لہٰذا 2 نظیریں 2 پریسیڈنٹ تو طریق اوراق سے بھی ہمیں ملتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس ابھی یہ آپشن موجود ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کی حالات لیا ہے وہاں پہ بھی اپنے فنڈامنٹل رائٹ 17(2) کے تحت فنڈامنٹل رائٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ وہاں پہ پلی کر سکتے ہیں. اچھا وقاص، ان اسمبلی میں ٹی ایل پی کے ایک رکن ہیں، اگر پابندی لگتی ہے جماعت پر تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بالکل، میں نے آپ سے یہ پہلے بھی چیز آپ کا گوشگزار کی کہ 16(3)(a) کے تحت جو آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان ٹوٹو اپنی جماعت کے ساتھ ہی اسمبلی میں آتا ہے اور اگر اس کی پارٹی جو ہے اس کی جماعت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دی جاتی ہے یا ڈی نوٹیفائی کر دی جاتی ہے آفیشیل گزٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو ایسی صورتحال میں دیٹ وڈ آلسو بی سیز ٹو بی دی ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ. اس کی ممبرشپ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی اور وہ اس کو دوبارہ اس کی سیٹ پہ انتخاب لڑنا پڑے گا کسی دوسری پارٹی سے یا پھر. اور اگر کوئی شخص جو ہے ایسی صورتحال کے اندر جو کہ ڈس ممبر ہوتا ہے مجلس شورا پارلیمنٹ کے کسی بھی ہاؤس سے جو آئین کے اندر برڈنگ اس کے لیے یوز کی گئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے سینٹ ہو، تو ڈسکوالیفائی ہونے کی صورت میں 4 سال فردر الیکشن بھی نہیں لڑ پائے گا. یہ بھی آئینی پرویژن ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو پولیٹیکل پارٹی آرڈیننس ہے اس کا آرٹیکل 16 ہے. لہٰذا ان کو ابھی بہت زیادہ پرابلم ہے چونکہ ہماری جو وفاقی گورنمنٹ ہے جو اسپیشلی وزیر داخلہ نے کل نوٹیفیکیشن اس حوالے سے پہلی پریس کانفرنس میں جاری کیا، تو اس میں جو سیکشن 11(2) اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا امپوز کیا گیا، اس کے بعد ابھی جو طریقے لبیک ہے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اچھا وقاص، ایک سوال، اگر ابھی پابندی لگا دی جاتی ہے اور بعد میں جا کر اٹھا لی جاتی ہے تحریک لبیک پر سے پابندی، جو ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے اگر پابندی اٹھا بھی لی جاتی ہے؟ جی بالکل جی، وہ مقدمات چلتے رہیں گے. آپ کو پاکستان کا آئین یا پاکستان کے جو ہمارے فوجداری قوانین ہیں وہ بالکل یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ لوگوں کی لائف کو انڈینجر کرے، ایٹ دی سیم ٹائم لا انفورسنگ ایجنسیز کے بندوں کو زخمی کرے. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو جو ان پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر مقدمات ہیں وہ اسی طرح پینڈنگ رہیں گے اور اس حوالے سے جواب دینا پڑے گا. اور جن لوگوں کا 2 یا 3 جو پولیس کے لوگ تھے جن کا قتل ہوا اور جو لوگ یہ لائبلٹی یا یہ رسپانسبلٹی وہ لوگ جنہوں نے یہ ایکٹ کیے ہیں ان پہ آتی ہے اور یہ دہشت گردی کے مقدمات بالکل ان پہ حاضر نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ اتنی بڑے لیول پہ یا کرائیٹیریا میں یا پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ اگر کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دھرنے اٹھا لیتے ہیں، آپ ہمارے لوگوں پہ مقدمات ختم کریں، تو گورنمنٹ کے پاس بھی اتھارٹی موجود ہے کہ کسی صورت میں اگر وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو دور اندیشی کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کے پاس بھی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے جتنے بھی مقدمات ہیں جو ٹیررزم کورٹ کے اندر انہوں نے ابھی فائل کی ہیں وہ مقدمات بھی گورنمنٹ واپس لے سکتی ہے. بہرحال قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز خان ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول